بلکہ عجیب روایت لکھی ہے امام یوسف صالحی نے سبل الہدی والرشاد میں، اکرمہ بن ابو جہل، ابو جہل کا بیٹا۔ یہاں تو اللہ تعالیٰ خیر فرمائے، دادی کا ظلم نہیں لوگ بھولتے، پردادی کا۔ بیبیاں کہتی ہیں تہاڈی دادی جو کرتی تھی کدی تہانوں دسا نا، بھائی وہ تو اب چلی گئی بیچاری، اب تو کوئی فائدہ نہیں بتانے کا، بات ختم ہو گئی۔ ہم بھولنے کو تیار، بلکہ ہم یہ کرتے ہیں کہ پنچایت میں کبھی کسی چودھری کے پریشر پہ آ کے صلح کر لیتے ہیں، پر معافی نہیں دیتے۔ کرتے یہ ہیں کہ صلح کر لو، پھر جب کبھی میرے قابو آئے گا تو پھر دیکھ لیں گے اس کا کیا کرنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو کچھ ابو جہل نے کیا، حضور نے اس کا ذکر فرمایا فرعون بھی بڑا ظالم تھا، پر یہ جو میرا فرعون ہے یہ اس سے بھی سخت ہے۔ فرعون سے سخت کہا ابو جہل کو، لیکن جب اکرمہ بن ابو جہل نے کہا نا میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں، ناراض نہ ہونا، ہم عزت نہیں دے پا رہے۔ جو 99 خوبیاں ہیں لوگوں کی وہ چھپ جاتی ہیں، پر ایک خامی ساری دنیا دیکھتی ہے۔ یہ ہمارے اندر کی وہ کمزوری ہے جس نے ہمارے علماء اور مشائخ اور بزرگوں تک کو معاشرے کے اندر بدنام کر دیا ہے۔ ہم نے وہ ایک خامی تو دیکھی، پر اس شخص کی ساری زندگی کی خوبیاں چھوڑ دی۔ تیری نظر ایک خامی پہ گئی ہے، اس کا مطلب ہے تیرا اس مکھی سے تعلق ہے جو صرف گند پہ بیٹھتی ہے، پھول اسے نظر ہی نہیں آتا۔ ہماری ہر محفل میں جب کوتاہیاں ڈسکس ہوں گی تو پھر دنیا میں اچھا کون بچے گا؟ رسول کریم عزت دینے آئے، سنو اور یاد رکھو، اکرمہ بن ابو جہل کے بیٹے کلمہ پڑھنے آ رہے ہیں۔ میرے کریم رسول حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں میں اس دن اتنا رویا کہ میری داڑھی آنسوں سے بھر گئی۔ نبی کریم فرمانے لگے بھائی مجھے خبر ملی ہے کہ اکرمہ کلمہ پڑھنے آ رہا ہے، آؤ ذرا سارے بیٹھو میری بات سنو، حضور حکم کریں۔ تو محبوب نے فرمایا کوئی اس کے سامنے اس کے باپ کو گالی نہ دے، کوئی اس کے باپ کو اس کے سامنے برا کہہ کے نہ پکارے، کوئی یہاں ایک اور بات بھی کرنی بڑی ضروری سمجھتا ہوں، جو پکا بے ایمان کافر تھا، بے ایمان، جب حضور نے منع کر دیا کہ اس کے بیٹے کو تکلیف ہوتی ہے، جس کا کفر نص قطعی سے ثابت ہے، ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون۔ اس آیت کی تفسیر میں جہاں بھی آپ کھولیں گے پہلا نام ابو جہل کا ملے گا، جس پر نص آ گئی کہ اس کی قسمت میں کفر ہے۔ جب وہاں حضور نے فرمایا باپ کو کافر نہ کہنا، بیٹے کو تکلیف ہوگی، تو بتا جب تو حضرت عبداللہ اور سیدہ آمنہ کے بارے میں بات کرتا ہے تو حضور کے دل کو تکلیف نہیں ہوتی؟ شرم نہیں آتی لوگوں کو؟ حیا نہیں آتی؟ حضور کا دل دکھاتے۔ اور دیکھیں عبداللہ کا معنی ہی اللہ کا بندہ ہے، اور جو آمنہ نام ہے اس نام کا حسن تو دیکھیں، ہو درود تجھ پہ بھی آمنہ، اور تیرے لال پر بھی سلام ہو۔ تو تھوڑا آپ بھی پہچانا کریں، جو تیری اماں کو برا کہے تو سلام نہیں لیتا، اور جو نبی پاک کی اماں کے بارے میں بات کہتا ہے تو کہتا ہے مولوی صاحب رل مل کے رہنا چاہیے۔ عجیب بات ہے نا تیری، اس بندے سے سلام لے لیں، اس سے گلا ملا لیں جس کے سینے میں نبی پاک کے والدین کے بارے میں بغض چھپا ہوا ہے، اس شخص سے سینہ ملائیں۔ تھوڑا سا سوچا کریں ہمارا کسی سے جائیداد کا کیا رٹا ہے۔ تو یاد رکھیں اکرمہ جب آ رہے تھے تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کوئی اسے اس کے باپ کو اس کے سامنے برا نہ کہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں پھر حضور نے فرمایا کوئی اس کے باپ کا کفر نہ گنوائے، کوئی اس کی زیادتیوں کا ذکر نہ کرے، کوئی اس کے بارے میں کوئی آیت نہ پڑھے، کوئی میرا قول نہ دہرائے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق فرماتے ہیں میں رونے لگا، تو مجھ سے حضرت ابو دردہ کہنے لگے آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو میں نے کہا میں رو رہا ہوں محبوب کی رحمت للعالمین پہ، کہ محبوب یہ کس کے استقبال کی تیاریاں کرا رہے ہو؟ انہوں نے ساری زندگی تکلیف دی، کن کے استقبال؟ خدا را ساری۔ اب یقین کریں آپ بیٹھ جائیں کسی مجلس میں، ناراض نہ ہونا، علماء اور نیک لوگوں کی بات نہیں کرتا، اپنی اور آپ کی کر رہا ہوں۔ ہم کسی محفل میں بیٹھ جائیں نا، ہم نے اب گناہوں کے نام بدل لیے ہیں۔ جھوٹ کا نام ہم نے بہانہ رکھا ہے، میں بہانہ کر چڑیا سے، حالانکہ سچی بات کیا ہے؟ جھوٹ بولا۔ اور یہ غیبت کا نام ہم نے بدل کے گپ شپ رکھا ہے، تھوڑی دیر گپ شپ کریں۔ وہ گپ شپ کیا ہے؟ بڑے بڑے مذہبی لوگ میری طرح کے جبہ و دستار، وہ ساتھ والی اتنا اپنی جماعت کی تبلیغ کرنا ضروری نہیں سمجھتا جتنا ساتھ والی جماعت پہ تنقید کرنا ضروری سمجھتا۔ یوں لگ رہا ہے جیسے مقابلہ چل رہا ہے مذہبی لوگوں کا آپس میں، ہر آنے والے کو اور ہر ملنے والے کو اور ہر جس آدمی کا نام ہے اس کی کوئی نہ کوئی کوتاہی تلاش کر کے رکھنا ہمارا وتیرہ بن گیا ہے۔
اس مزاج کو بدلنا پڑے گا. جب یہ مزاج بدلے گا تو معاشرے میں حسن پیدا ہو. میری طرح جو آدمی بھی تھوڑا سا ممبر پہ بیٹھنے لگتا ہے وہ کہتا ہے میں ہی دین کا کام کر رہا ہوں. جو جماعت بھی کام شروع کرتی ہے کہتے ہیں صرف ہم نے کیا. بھئی تم نے کیا تو تم سے پہلے غیر مسلم تھے سارے, تمہیں کیسے پتا چلا یہ دین ہے؟ تھوڑا تھوڑا نرمی پیدا کریں, رویوں کو ٹھنڈا کریں, اپنے ماحول کے اندر وہ حسن پیدا کریں. رسول پاک